السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی قرآن اسکول کے پلیٹ فارم کے توسط سے درس نمبر 16 کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کے میزبان حافظ عثمان ظہور۔ عزیز دوستو، آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ العزیز اپنے پچھلے دروس کا کچھ خلاصہ پیش کریں گے۔ چونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 پر اس گروہ کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے جو کامیاب گروہ ہے، تو ہم نے یہ بات سوچی کہ مکمل طور پر 5 آیات کا مختصراً ایک خلاصہ پیش کیا جائے۔ تو باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن حکیم میں اس طرح کے آپ کو جہاں بھی حروف ملتے ہیں، مثلاً الف لام میم صاد، الف لام را، طہ، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے جو حروف ملتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ ان کا مفہوم اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، یعنی اللہ رب العزت ہی ان کے مفہوم کو بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں ہے شک اس میں، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پہلی آیت میں، دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی ابتدا میں ہی قرآن حکیم کا تعارف پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ منزل من اللہ ہے۔ اور جب یہ کسی قسم کا اس کتاب میں شک نہیں ہے تو یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی رہنما ہے، متقین کو، ڈرنے والوں کو سیدھا راہ دکھانے والی ہے۔ اگلی آیات میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ متقین کون لوگ ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں گویا متقین کی 3 صفات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 اقامت صلاۃ، نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ چوتھی آیت میں اللہ رب العزت مزید صفات بیان فرماتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اور قرآن کی تشریح یعنی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا، تو اہل ایمان متقین جو لوگ ہیں جن کو یہ کتاب ہدایت فراہم کرتی ہے تو وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر جو نازل ہوا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا، یعنی صحائف کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور صحائف صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ وغیرہ جو ہیں ان تمام پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر صحائف نازل نہیں بھی ہوئے اور کتابیں نازل نہیں بھی ہوئی تو جو انبیاء پر وحی کی صورت میں پیغام جو بھی نازل ہوا ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی، قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کو بالکل صحیح کتاب مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی جانب سے ایسی کتاب مانتے ہیں جس کتاب کی حفاظت اللہ رب العزت خود کر رہا ہے۔ البتہ جو پہلے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں وہ اس وقت اپنی اصلی صورت میں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ نازل ہوئی ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب اس پر تحریف ہو چکی ہے اور ان کا نعم البدل یہ قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ 5 صفات ہوئی کل، اور چھٹی صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ایک دن برپا ہوگا جو آخرت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا، اور ان لوگوں کی کامیابی ہوگی جو اہل ایمان ہے، اور ان لوگوں کی خرابی ہوگی، ناکام ہوں گے وہ لوگ جو کفار ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے متقین یعنی
ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ان صفات کے حامل ہیں۔ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ تو یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ یہ اہل ایمان محض اپنی زبان سے ایمان لانے کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ عقیدہ صحیحہ، عمل اور تقوی کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے، لیکن اگر دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو جائے تو سبحان اللہ، وگرنہ اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر اس گروہ کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے جو اہل ایمان کا گروہ ہے اور جو روز قیامت کامیاب ہونے والا گروہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی مرتبہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک اپنے میزبان حافظ عثمان ظہور کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔